لکھا ہے کہ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی قوم تھی اور ایلا بستی کے رہنے والے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو منع کر دیا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، شکار کرنا تمہارے لیے منع ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہے نا بندوں کی آزمائش کرتا ہے مختلف انداز سے۔ ہوتا یہ تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کی آزمائش کی، جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں آتی، بڑی بڑی مچھلیاں آتی، جب ہفتہ گزر جاتا تو چھوٹی چھوٹی بھی نہ آتی، پورا ہفتہ ویسے ہی گزر جاتا، اور جب ہفتہ آتا تو ہفتے والے دن بڑی بڑی مچھلیاں آتی، اور شکاری جو ہیں خصوصاً مچھلیوں کے مچھیرے، ان کے منہ میں تو پانی آتا ہے مچھلیاں دیکھ کر۔ انہوں نے ہیلے بہانے جو ہے نا وہ شروع کیے، اور انہوں نے ایسے کیا کہ بعض تو ایسے تھے جو پٹیاں لگا دیتے، جال لگا دیتے، ہفتے والے دن مچھلیاں پھنس جاتی تو اتوار کو جا کر نکال لیتے۔ بعض ایسے تھے جو کھالیاں جو ہے نا نکال لیتے اور مچھلیاں ان میں آ جاتی، پیچھے سے بند کر دیتے، ہفتے والے دن جا کر ان میں سے پکڑ لیتے۔ اور انہوں نے اس طرح جو ہے نا ہیلا بہانا کیا، جس طرح آج ہمارے رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ صرف وہی گروہ بچا جو مچھلیاں پکڑتے بھی نہیں تھے، لیکن جو پکڑتے تھے ان کو منع بھی کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت اس لیے قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ برائی سے منع کرنا یہ فریضہ ہے امت محمدیہ کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح ترمذی میں، آپ نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، پھر تم دعا کرو گے لیکن رب تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہماری حالت یہی ہے، دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن ہم روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، من رأى منکم منکرا فلیبشرہ بیدہ، آپ نے فرمایا برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکو، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے تو اپنی زبان کے ساتھ روکیں، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانیں، وذالک اضعف الایمان، آپ نے فرمایا یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے کہ انسان دل میں برائی کو برا جانے۔ یہ کیا ہے؟ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے کہ انسان دل میں برائی کو برا جانے، اور جو ہے نا برائی کرنا شروع کر دے اس کا ایمان کیسا ہوگا؟ یہ تو کمزور ترین اس کا ایمان ہے جو برائی کو دل میں برا جانتا ہے، لیکن جو برائی کرنا شروع کر دے اس کی ایمان کی جو کیفیت ہے وہ خود ہی آپ جو ہے نا اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تو جن لوگوں نے ہفتے والے دن میں زیادتی کی اور یہودیوں نے اسی طرح ہیلے بہانے کیے، صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر چربی کو حرام کیا تو انہوں نے چربی کو پگھلا کر تیل بیچنا شروع کر دیے۔ تیل بیچنا جو ہے نا انہوں نے شروع کر دیا، یعنی اور اس کی قیمت کھانی شروع کر دی۔ تو یعنی اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع کیا تو انہوں نے اس کے اندر ہیلے بہانے طویلیں جو ہے نا وہ کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے والے دن میں، وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ اللہ رب العزت نے ان کو پھر بندر بنا دیا۔ یہ جتنے لوگ تھے مچھلیاں پکڑنے والے، اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی کہ ان کو بندر اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ جب ان کے کام انسانوں والے نہیں تھے تو اللہ رب العزت نے بندر بنا دیا۔ ہاں بعض لوگ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ بندر جو ہے نا یہ پہلی قومیں بگڑی ہوئی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ مخلوق اللہ کی پہلے سے موجود تھی، یعنی یہ بندر اور اسی طرح اور کون کون سی بندر،
بن مانس اور اسی طرح یعنی جو انسانوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں ان کی عادات وغیرہ جو ہے نا، ان کے ہاتھ پاؤں سارے معاملات، تو یہ پہلے سے ہی اللہ رب العزت کی مخلوق موجود ہیں، اور پہلے سے مخلوق موجود تھیں تو اللہ نے کہا نا بندر بن جاؤ۔ اور دوسرے نمبر پر ان کے بارے میں مفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ یہ جب اللہ رب العزت نے ان کی شکلیں تبدیل کی، پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں، 3 دن تک زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ہلاک ہو گئے تھے، اور اللہ رب العزت نے کچھ کو ان میں سے بندر بنایا تھا، کچھ کو اللہ رب العزت نے خنزیر بنا دیا تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ خنزیر یا بندر جو ہے نا ان کی نسل چل رہی ہے، بلکہ یہ جو ہے نا الگ مخلوق ہے اللہ رب العزت کی۔ یہ 3 دن کے بعد سارے جو تھے اللہ رب العزت نے ان کو تباہ کر دیا تھا، اور یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں کا دل اتنا سخت ہو جائے گا، 2 بندے آپ نے فرمایا اکٹھے برائی کرنے کے لیے جائیں گے، راستے میں اللہ ایک ہی شکل تبدیل کر کے اس کو خنزیر بنا دے گا۔ آپ نے فرمایا دوسرا باز نہیں آئے گا کہ اس کی شکل تبدیل ہو گئی، اب میں واپس چلا جاؤں برائی نہ کروں۔ آپ نے فرمایا وہ جائے گا برائی کر کے پھر واپس آئے گا۔ یعنی اس قدر لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے کہ دیکھ کر بھی جو ہے نا اللہ رب العزت کا عذاب دیکھ کر بھی باز نہیں آئیں گے۔ اور آج حقیقت یہی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لاشیں بکھری ہوتی ہیں، تو انہی لاشوں میں ہی لوگوں کے موبائل اٹھانے والے اور جیبیں کاٹنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس قدر دل سخت ہو گئے ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ دیکھ کر بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہیں، اس قدر دل سخت ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ اور ذلیل بندر بن جاؤ، یہ 3 دن تک زندہ رہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا برباد ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، لیکن یہ واقعہ جو ہے مشرکین مکہ میں یہودیوں میں یہ واقعہ مشہور تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا۔ فَجْعَلْنَاهَا، تو ہم نے بنا دیا، نَكَالًا عبرت، اس واقعے کو عبرت بنا دیا، لما بین یدیہا وما خلفہا، جو ان سے پہلے گزرنے والے تھے اور جو سامنے تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اللہ رب العزت نے سب کے لیے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ایک نصیحت کا بہت بڑا ذریعہ تھا، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو نصیحت بنایا ہے۔ تو لیکن لوگ پھر بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحیح جامع میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، آپ نے فرمایا ان قریب آخری زمانہ میں آپ نے فرمایا میری امت پر 3 طرح کے عذاب آئیں گے۔ میری امت کے کچھ لوگوں کی اللہ شکلیں تبدیل کر کے اللہ ان کو خنزیر اور بندر بنا دے گا، کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت زمین میں دنسا دے گا، اور آپ نے فرمایا کچھ لوگوں پر اللہ رب العزت ایسی ہوا بھیجے گا جس کے اندر پتھر ہوں گے، اور پتھروں کے ذریعے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 عذاب کب آئیں گے؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، آپ نے فرمایا جب گانے والی خواتین معاشرے میں عام ہو جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے بجانے کی جو ہے نا کثرت ہوگی، اس وقت پھر ان عذابوں کا شراب نوشی کی کثرت ہوگی، تو اس وقت آپ نے فرمایا ان عذابوں کا انتظار کرنا، کوئی عذاب جو ہے نا وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ تو آج اللہ رب العزت معاف فرمائے، کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ پہلی قوموں میں
ایک ایک برائی تھی اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم لوط شرک کرتی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا بدفعلی کرتی تھی مردوں کے ساتھ، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آج ہمارے ماحول معاشرہ میں یہ برائیاں موجود ہیں۔ قوم مدین ماپ تول میں کمی کرتی تھی، شرک کرتی تھی، آج شرک بھی موجود ہے، ماپ تول میں کمی بھی موجود ہے۔ اسی طرح یعنی تمام قوموں والی ہیں، جن قوموں کو اللہ رب العزت نے برائیوں کی وجہ سے ایک ایک دو دو برائیوں کی وجہ سے ہلاک کیا ہے، آج ہماری قوم ان ساری برائیوں کا مجموعہ نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت جو ہے نا رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ میری امت کو ایک ہی بار ہلاک نہ کرنا، ایک ہی بار برباد نہ کرنا۔ تو وقتاً فوقتاً جو ہے نا عذاب آتے رہے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت نے پوری قوم کو ہلاک اور برباد نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس واقعے کو یعنی مردوں کا بندر برنا، خنزیر برنا، اس کو عبرت بنا دیا ہے، اور ہمیں جو ہے ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آج سے 30 سال پہلے یعنی یہ عادت تھی لوگوں کی کہ محلے میں کوئی بھی فوتگی ہو جاتی تو 3 دن ہفتہ جو ہے نا پورے محلے میں اس کا اثر جو ہے نا وہ نظر آتا تھا۔ آج تو تدفین کر کے واپس آتے ہیں تو بیٹھتے ہی جناب عمران خان ایویں تو زرداری ایویں تو نواز شریف ایویں سیاستدانوں پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کو خوف خدا نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور کسی کو موت یاد نہیں ہے، کسی کو قبر یاد نہیں ہے، کسی کو حشر یاد نہیں ہے۔ یعنی میت سامنے ہے تو پھر جو ہے نا یاد نہیں ہے، میت آس پاس ہو تو پھر کون یاد کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا ہے، جو سامنے ہیں ان کے لیے بھی، وما خلفہا جو پیچھے آنے والے ہیں جیسے ہم ہیں، اللہ نے اس واقعے کو ہمارے لیے بھی عبرت بنا دیا ہے۔ وموعظۃ للمتقین، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا کوئی باندر بنے تو پھر ویکھیے تو پھر جڑا نا سانو یقین آوے۔ ہم اس چیز کے انتظار میں ہے، اس چیز کے انتظار میں ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب کی کوئی نشانی، عذاب کا کوئی کوڑا جو ہے نا، عذاب کا کوئی ٹکڑا ہمیں نظر آئے تو پھر جو ہے نا ہم ایمان لے کر آئیں، ورنہ اللہ رب العزت معاف فرمائے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بڑا وقت ہے، بڑی زندگی ہے، کر لیں گے، دیکھ لیں گے، تو ایسے نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو، جو مچھلیوں والا واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ نے بندر بنایا ہے، اللہ نے ہمارے لیے بھی عبرت کا سامان بنایا ہے۔ رب ان کو بنا سکتا ہے تو ہمیں بھی بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ صرف اس کی رحیمی ہے، کریمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح البخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشى الذی یرفع رأسہ قبل الامام، آپ نے فرمایا اس بندے کو ڈرنا چاہیے جو اپنے امام سے سجدے سے سر اٹھاتا ہے، پہلے جو اپنے امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، آپ نے فرمایا اسے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کی ساری شکل و صورت گدھے جیسی بنا دے، یا اللہ اس کا سر گدھے جیسا بنا دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے، درسی نسخہ ہے، اس کے حاشیے میں ہندوستان کے ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے۔ اس نے جب یہ حدیث پڑھی تو کہنے لگا کہ عقل نہیں مانتی کہ انسان کا سر گدھے جیسا کیسے بن سکتا ہے، انسان گدھے جیسا کیسے بن سکتا ہے۔ تو ایک دن تجربہ کرنے کے لیے اللہ کے دین کا کبھی بھی تجربہ نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، اللہ رب العزت کی آیات کا کبھی بھی تجربہ نہ کریں۔ تو تجربے کے لیے ایک دن امام سے پہلے جان بوجھ کر جو ہے نا پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ رب العزت نے فوراً گدھے جیسا سر بنا دیا۔ پھر اس کے بعد وہ حدیث پڑھاتا رہا لیکن چہرہ چھپا کے آتا رہا، اور ساری زندگی چہرہ چھپا کر حدیث پڑھائی۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد آیا، وہ کہنے لگا استاد جی میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، اتنے سال آپ کے پاس پڑھا ہے لیکن آپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تو پھر وہ استاد جو تھا نا رات کو اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ
کہ میں نے تیرے نبی کی حدیث کی توہین کی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے، تو اللہ رب العزت میرے اوپر رحم فرما دے۔ رو رو کر اللہ رب العزت سے دعائیں کیں، سویا تو دوبارہ اللہ رب العزت نے اس کا چہرہ ٹھیک کر دیا۔ تو کبھی بھی حدیث کا جو ہے نا وہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھوں کہ ایسے ہوتا ہے یا نہیں۔ رب کے لیے یہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو وہ خنزیر بندر بنا سکتے ہیں تو ہمیں بھی بنانے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کا فضل ہے، رحیمی کریمی ہے کہ ہمارے ساتھ شفقت والا معاملہ فرماتا ہے۔ گناہ کرتے ہیں، شاید توبہ کر لیں، شاید توبہ کر لیں، لیکن آج حالت یہ ہے کہ گناہ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ تکبر بھی کرتے ہیں، بڑے فخر سے بتاتے بھی ہیں کہ میں نے ایسے کر دی ہے۔ اپنی چلاکیاں، اپنی ہوشیاریاں جو ہے نا ہم گناہ کر کے اس کو جناب ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا مارکا مارا ہے، بڑی چلاکی اور بڑی ہوشیاری سے جو ہے نا کام لیا، میں نے فلاں کو دال لگا لی، فلاں کو ایسے کر دیا، فلاں کو ایسے کر لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم لوگوں کو یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون، اللہ نے فرمایا تم لوگوں سے چھپ سکتے ہو لیکن اپنے رب سے کبھی بھی چھپ نہیں سکتے۔ جب تم رات کو سوتے ہو تو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو، حرکات و سکنات کو جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وموعظۃ، اور یہ واقعہ جو ہے نصیحت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، اور قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور کیسے اللہ رب العزت نے ان کو خنزیر اور بندر بنایا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں نہ کریں، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور بخشش بھی فرمائے گا، مغفرت بھی فرمائے گا اور رحمت کا بھی نزول فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔